आवाज़ बुलंद बोला है जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है और जिसके दिल में रसूल पाक का इश्क है सिर्फ उसी से बोला है। जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قاضی شیخ کانپور حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد مشاہدی صاحب اور بڑے بڑے علماء کرام اسٹیج پر میری اوقات ہے بس ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ناز شریف کے چند اشعار میں آپ کو حوالے پیش کر دوں تو اچھا لگے گا؟ تو سماعت فرمائیں ایک بار اور جی لگا کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہندوستان ہے تو پاکستان اس کو پاکستان لگ رہا ہے زندہ دلی کو آپ لوگ آیا کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد یا رسول اللہ اللہ نے ہاتھ کیے مسلمانوں کا پاسے رمضان کا پرچم بناتے ہوئے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد اور آئے گا نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد آئے گا نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد آئے گا نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد آئے گا نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد۔ اور ہر عاشق رسول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جس کو ہے آپ آ کر بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سماعت فرمائیں یا رب دکھا کے چلے والے رخسار مصطفیٰ 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 مانگوں گا میں دعا نہ کبھی اس دعا کے بعد مانگوں گا میں دعا نہ کبھی اس دعا کے بعد مانگوں گا میں دعا نہ کبھی اس دعا کے بعد مانگوں گا میں دعا نہ کبھی اس دعا کے بعد۔ اور آخری سے سوال فرمائیں جس کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے اور منائی جا رہی ہے، میں کربلا کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اب جتنے لوگ عاشق حسین ہیں انشاءاللہ العزیز وہ خاموش ہیں۔ کتنے پتے کی بات یہ ظہر نے کہہ دیا ظہر نے کہہ دیا کتنے پتے کی بات یہ ظہر نے کہہ دیا کتنے پتے کی بات یہ ظہر نے کہہ دیا
تیرے پتے بات یہ دولت کر دیا تیرے پتے بات یہ دولت کر دیا کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد آگے تاب زمین کوئی مصطفیٰ کے بعد واقعی ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہی ہے مجھے لگ تو رہے اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ آپ ہندوستان میں ہیں آپ ہندوستان میں رہنے والے ہیں آپ سے اگر کوئی سوال کر لے تو واقعی ہمارے ہندوستان کا بچہ یہ جواب دے دے گا کہ ہاں میں ہندوستانی ہوں مگر اس کو قرآن کے حوالے سے کوئی سوال کر لے کہ واقعی تم ہندوستانی ہو قرآن سے ثابت کر کے بتا دو واقعی تم ہندوستانی ہو یہ قرآن سے تم کو ثابت کر کے بتا دو تو قرآن میں 30 پارے 666 واہ 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 لوگوں نے پڑھا اسے 6666 آیتیں الحمد سے بناس تک پڑھ دیا اس نے اب اس کے بعد میں سوچ رہا ہے کہ کہیں ہندوستان کا ذکر نہیں واہ 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 ہندوستان کا ذکر نہیں ہے باقی اگر کوئی سوال کرے تو کیا جواب دیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اگر کسی نے قرآن کے حوالے سے یہ سوال کر لیا ہم اس کو کیا جواب دیں گے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور 30 پارے ہیں الحمد سے ہم نے اس کو اس کی تلاوت کر ڈالی کہیں پہ ہم کو ہندوستان لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں پہ ہم کو پاکستان لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں پہ ہم کو انڈونیشیا لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں پہ ہم کو ملیشیا لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں پہ ہم کو سعودیہ لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں پہ ہم کو کیا بولتے ہیں عراق لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں ہم کو افغانستان لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں ہم کو افریقہ لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں ہم کو لندن لکھا ہوا نہیں دکھا کہیں ہم کو پیرس لکھا ہوا نہیں دکھا نہیں دیکھا کسی نے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں الحمد سے والناس تک آپ تلاوت کریں کسی بھی دیش کا نام لکھا ہے مگر جب اسی کو ایک عالم دین جب دل سے پڑھتا ہے اپنے آنکھوں کی روشنی کو اس پہ لگاتا ہے قرآن صرف آنکھوں سے دیکھنے سے قرآن نہیں ہوتی ہے آپ نے پڑھ لیا قرآن کو پڑھنا ہی نہیں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے آپ نے قرآن کو پڑھا مگر قرآن کو سمجھا آپ نے پوری قرآن پڑھ لایا آپ نے کہہ دیا کہ اس میں ایک دیش کا ذکر نہیں ہے تو ایک عالم دین کا بلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے اگر تم کو آگے بھی نہیں دکھا تو چلو ہمارا کھول سویا جانا ہے اسی مٹی سے آئے اسی مٹی میں واہ واہ آ گیا سمجھ میں اسی مٹی سے آئے اسی مٹی میں جائیں گے پھر اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے ہے نا میرے بھائی اب جو جہاں سے پیدا ہوا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ بھی اس کو یہ آیت پڑھ کر سنا دیں کیونکہ آپ اس مٹی سے آئے اسی مٹی میں آپ کو جانا ہندوستانی ہے ہندوستانی کی مٹی میں جانا تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں دھپا لگا ہوا ہندوستانی ہوں اب میں نے قرآن سے ثابت کر دیا آپ کو ثابت
अगर कोई सवाल कर रहा है, बहुत ही फितने का ये माहौल है और बहुत ही कितने प्रसाद पैदा कर रखे हैं अपनी अपनी गति के चक्कर में, अपनी अपनी रोटी सेकना है हर किसी को। कभी मेरे भाई तूने अपने अंदर झांक के देखा कि तेरे अंदर कितनी कमियां हैं? लोगों की कमियां हमने देख ली, मगर किसी की कमी अपने आप को किसी ने झांक करके नहीं देखता। मेरे भाई अपनी गलतियां सुधारना शुरू कर दे, अपनी गलतियां सुधार अपनी, क्योंकि हमको किसी की कब्र में नहीं लेटना, हमको अपनी कब्र में लेटना, हमको अपनी आखिरत बनाना है, हमको अपनी अभी तो छोटा ना भूलिए कोई क्या कर रहा है, इतना जा रहे क्या हर इंसान को बुरा नजर आने लगा। आज का इंसान शासक की दावत वाला उम्माए किराम पर क्या बोलते हैं, ठप्पे लगाने लगा, ये तो ये करते हैं। अरे तेरी वो तो जब 15 साल इनमें 30 सीखते थे तब अल्लाह के फरिश्ते लोग कदमों के नीचे पर उम्माए किराम की तो वो शान है, तेरी क्या औकात है? इतना मगरूर मत बन, सुभान अल्लाह, इतना मगरूर मत बन कि तुझे सब भूले नजर आने लगे। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ से इस्लाह भी हो जाएगी। तो उसे आप गाइड कर लीजिए। और मैंने इस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया। रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो सच्चों के साथ और सच्चों के साथ हो जाओ। हर जगह रब ने सबसे ज्यादा अगर कुरान में कुछ लिखा है तो या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, इसका मतलब क्या है? इसका ट्रांसलेट क्या है? इसका ईमान। हर जगह हमने ईमान वाले को क्यों पुकारा? हर जगह हमने ईमान वाले को पुकारा, क्यों पुकारा? ईमान वाले को पुकारा, मकसद क्या? और किसी को नहीं पुकारा, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक बात, इस्लाम, तुम्हारे रब का पसंदीदा दीन इस्लाम है। मगर सबसे ज्यादा अगर कोई भी आयत अगर नाज़िल करी, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, हर कोई ईमान वाले को याद करता है। ईमान वाला है कौन? हमने सोचा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमने सोचा ईमान वाला है कौन? ईमान वाला वाकई कौन है? हर जगह उसको पुकारा। आओ मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब ईमान वाले का इंतकाल होता है, जब ईमान वाला सारे पानी से कूद करके जाता है, बड़े ही एहतराम के साथ में उसको लिटाला जाता है, बड़े ही एहतराम के साथ लिटाला जाता है कि बड़े आहिस्ते आहिस्ते से इसको निकालो, ये ईमान, बड़े आहिस्ते से इसको निकालो, ये ईमान वाला है। और फिर ईमान वाला कौन है? जब उसको निकाल दिया जाता है तो बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते से उसके क्या बोलते हैं, दांत साफ किए जाते हैं, बड़े आहिस्ते आहिस्ते से उसको गुस्सा दिया जाता है, तब पता चलता है कि ये ईमान वाला है। बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते से उसके नाक में पानी चढ़ाया जाता है, तब पता चलता है ये ईमान वाला है। बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते से उसके कान में पानी डाला जाता है, तब पता चलता है ये ईमान वाला है। बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते से उसके सर को मसा दिया जाता है, तब पता चलता है ये ईमान वाला है। बड़े ही इस्लामिक तकनीकी के साथ से उसको कुछ दिया जाता है, तब पता चलता है ये ईमान वाला है।
بڑے ہوئی زندگی کے ساتھ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کفن بنایا جاتا ہے اور اس کو دولہا بنا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے دولہا بنایا جاتا ہے. یہ ایمان والا ہے. یہ بھلے چاہے بھلے چاہے دوسرے بھی گناہ کرے تھے مگر یہ ایمان والا ہے. اور یہ مالک ہے مختار سربرے انبیاء سردار انبیاء سربرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والا ہے. یہ ایمان والا ہے. میرے بھائیوں آپ سے ایک چیز کی دربستہ طور سے گزارش ہے, مؤدبانہ اپیل ہے کہ اگر اتنے مغرور مت ہو جاؤ کہ سامنے والا تم کو برا نظر آنے لگے. جب بھی کبھی کسی چھوٹے سے ملو تو یہ سوچو کہ اس نے ہم سے کم گناہ کیے ہیں. جب بھی کسی چھوٹے سے ملو تو یہ سوچو کہ اس نے ہم سے کم گناہ کیے ہیں. اور جب بڑے سے ملو تو یہ سمجھ لو کہ اس نے ہم سے زیادہ نیکیاں کری ہیں. اگر یہ چیز ہم نے یہ ماحول اختیار کر لیا, اس کو سمجھ کر کے چلنے لگے, ہماری دنیا میں آسان ہو جائے گی. مدینے والا مصطفیٰ سے راضی ہو جائے گا, کعبے والا خدا سے راضی ہو جائے گا. خیر اب یہیں پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ تو آپ کے سامنے آؤں گا. حضرت بہت ہی لوگ ابھی بات کیا وقت کی قدر رہتا ہے. میرے بیان کرنے کے آپ سننے میں کسی بھی قسم کی لگش شکایت حضرت سامنے نہیں. مولا نبی کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا معاف کرے. جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اور آپ نے سنی ہے, بتایا پہلے سے اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے. آج بھی آپ لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے. آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کے سچے دل سے رب کائنات کا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اور آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے والے مصطفیٰ